بلند آواز سے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نماز ہو جاتی ہے، نماز کا کوئی حرج نہیں ہے. ہم بلند آواز سے آمین بولیں یا دل میں آمین بولیں، نماز ہو جاتی ہے. فرق کتنا ہے کہ ثواب کا. اگر نماز سنت کے مطابق ہوگی تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور اگر سنت سے ہٹ جائے گی تو نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اب سنت کیا ہے؟ ہم نے سنت کو دیکھنا. سنت وہ ہے جو صحابہ کرتے تھے، کیونکہ صحابہ نے محبوب سے زیادہ سیکھا. ایسے ہی ہے سنن ترمذی، سنن نسائی، یہ ان مسند امام احمد بن حنبل، ان کی روایات بیان کر رہا ہوں، نچوڑ ہے. حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ وبارک وسلم، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو تھے نماز کے اندر آمین کو اتنا پست کہتے کہ کسی کو آواز نہیں آتی. بات ختم ہوگی. اب اس سے پیچھے کوئی بات، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، سب سے مستند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہو گئے. حضرت وائل بن حجر کی احادیث نماز کے حوالے سے مستند ترین ہے. پھر ترمذی، سنن نسائی، یہ مستند ترین کتابیں ہیں. اب ان کتابوں کا حوالہ واضح ہے. محبوب نے فرمایا کہ جب امام ولدالین بولے تو تم کیا بولو؟ آمین، تاکہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، موافق ہو جائے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، فرشتوں کی آمین کی آواز آتی ہے؟ نہیں نہ آتی. تو موافق تب بھی ہوگی جب ان کی جیسی ہوگی. موافق تب بھی ہوگی جب ان کے جیسی ہوگی. جب ان سے ہٹ کے ہو جائے گی تو کیا موافق ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ دین جو ہے وہ عالم دین سے سیکھیں. حدیثیں پڑھ کے ترجمے کرنے سے دین نہیں آتا. حدیثوں کو ترتیب دینا، تطبیق کرنا، یہ عالم دین کا کام ہے. اب میں نے پہلے جو مسئلہ واضح کیا کہ وضو کی تری جو ہے وہ ثواب کا سبب بنتی ہے، لیکن اب دوسری جگہ دیکھا جائے جو قطرے ٹپکتے ہیں وہ گناہ کا سبب بھی بنتے ہیں. اب یہ عالم دین وضاحت کر سکتا ہے کہ دونوں کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک شخص اردو پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ اسے نہیں سمجھ آئے گی. اس لیے دین ہمیشہ عالم دین سے سیکھیں. تو جب امام ولدالین بولے تو جتنے مقتدی ہیں جو بھی ہیں وہ آمین پست آواز میں، ایک دوسرے کو آواز نہ آئے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر کوئی بلند آواز سے آمین کہے گا نماز ہو جائے گی، سنت سے ہٹ جائے گی. سنت سے ہٹے گی تو ثواب میں کمی آ جائے گی. تو جو بھی کام ہو، کیونکہ محبوب کا یہ فرمان ہے کہ اہل سنت والجماع بنو، اہل سنت ترمذی شریف کی بڑی واضح حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین مہدیین. محبوب نے فرمایا کہ تمہارے پر میری سنت واجب ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے. اب یہ دونوں کی سنت وہی ہوگی جو ایک جیسا عمل ہوگا. صحابہ کا عمل محبوب سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سنت وہی ہے جس پر محبوب نے اور محبوب کے صحابہ نے ہمیشگی اختیار کی ہو. حدیث اور سنت میں فرق یہی ہے کہ حدیث میں ایک دفعہ عمل ثابت ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے جس میں بار بار عمل ثابت ہوتا ہے. اور محبوب نے فرمایا کہ وہ عمل جو میں بار بار کروں اور میرے صحابہ کریں وہ سنت بن جاتی ہے، اور سنت زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.